کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے یوز کریں، آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ ان کو تو جب فائدہ ہوتا ہے یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کام چاہیے ہوتا ہے، تو پھر یہ میرے سے بات کرتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ یہ ویسے میرا کوئی بھی خیال نہیں کرتے یا ویسے میری بات نہیں سنتے. جس طرح یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ یہ 13-14 سال کا بچہ، بیکاز ہی واز 14 ایٹ دیٹ ٹائم. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ 14 ایئرس کے تھے، کچھ کہتے ہیں وہ 17 ایئرس کے تھے. تو زیادہ رائے یہی ہے کہ وہ اپنی سٹارٹ میں تھے ٹین ایج کے. تو اس ٹائم پر انہوں نے جب ان کو دیکھا اور انہیں لگا کہ اس کو اگر ہم بیچ دیں گے، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کا رواج تھا نا کہ کسی کو بھی آپ خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، تو اس کو ہم بیچ دیں گے تو ہمارے پاس پیسہ آ سکتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے اس کے تھرو آ سکتا ہے، تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا. آپ دیکھیں کہ کتنی ایک انسینسٹیوٹی بھی شو ہو رہی ہے نا، کہ اگر آپ کو اس طرح سے کوئی بھی نظر آتا ہے، کنویں میں کوئی بچہ مل جاتا ہے آپ کو، تو آپ جب وہ نکلے گا آپ اس سے پوچھو گے نہیں کہ ڈرا سہما بھی ہوگا وہ، اور آپ اس سے پوچھو گے کہ کیسے تم یہاں تک پہنچ گئے، اور تمہارا گھر کدھر ہے، تمہارے گھر والے کہاں ہیں، کہیں تم ان کو مس تو نہیں کر رہے ہو، آر یو اوکے، آر یو فیلنگ آل رائٹ. اور انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وہ بالکل بے پرواہ تھے. They didn't even bother about him, about his feelings, about his emotions at that time. کچھ بھی نہیں، اس کی لائف میں کوئی بھی انٹرسٹ ان کو نہیں تھا. تو sometimes it happens with you that you are going through a lot. آپ کسی ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہو، یا آپ کو بہت زیادہ کوئی پریشانی ملی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھی ایسا نہ ہو رہا ہو، نارمل لائف چل رہی ہو، لیکن کچھ لوگ لائف میں ایسے ہوں گے کہ جو صرف اور صرف آپ سے فائدہ اٹھانے کے چکروں میں ہوں گے. یعنی کہ دے ول مینیپولیٹ یو اور یوز یو، اور آپ سے ایسے جو ہے وہ تبھی صرف بات کرنا، یا آپ سے جب کوئی کام ہوتا ہے تو پھر تو آپ کے بھی کام کر دینا. لیکن کیونکہ پیچھے جو ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے وہ آپ سے کوئی کام نکلوا لیں. لیکن وہ جو ایک جینوئن کیئر ہوتی ہے نا، ایک ایمپتھی جو ہوتی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے، وہ شو نہیں کرتے، اور وہ آپ کے بارے میں کنسرنڈ نہیں ہوتے. تو وین ایور اٹ ہیپنس، تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. لیکن کسی کے بے عزت کرنے سے، کسی کے ناقدری کرنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہو گئی. اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹریٹ یور سیلف دا سیم وے کہ اچھا وین ایوری بڈی از ٹریٹنگ می لائک دیٹ اینڈ دا پیپل اراؤنڈ می دے آر جسٹ یوزنگ می، دین مے بی آئی ڈیزرو دیٹ. نہیں، ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. ایٹ دا سیم ٹائم یو آلسو ہیو ٹو بی ویری کوشیس. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا بار بار ایسے کرتے رہو کہ کوئی آپ سے برا سلوک کر رہا ہے اور کوئی آپ کو مس ٹریٹ کر رہا ہے اور آپ اس کو یہ الاؤ کرتے رہو. ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے مطلب زیادہ آپ کو اپنا بیہیویئر یہی رکھنا چاہیے کہ وہ ایک حدیث بھی آتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرو. اور اس حدیث سے پھر یہ بھی انٹرپریٹیشن نکلی تھی کہ آپ سے جو بھی کوئی برا سلوک کر رہا ہے نا، آپ کو نہیں سمجھ رہا، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یا تو وہ بندہ آپ سے حسد کر رہا ہے، یا آپ کو غلط سمجھ رہا ہے، یا کچھ بھی ہے، کسی بھی طرح سے آپ کو حقارت کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے ہی پیش آئیں. آپ اپنا ظرف اچھا ہی رکھیں، اپنا کیریکٹر اچھا رکھیں، اپنے ضمیر کو مطمئن رکھیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از واٹ میٹرز کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا عمل کیا، اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا. آپ کے پاس جو ہے آپ وہ دیں، اس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے نا، آپ اس کے لیول پر نہ آئیں. اور دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھی وہاں پر کوئی شور نہیں مچایا. یہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو تھے وہ آگے سے بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور رونے لگ گئے، یا اس طرح کا کوئی بھی ان کا بیہیویئر نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، I don't deserve this, I want to go home. نہیں، he was very composed although he was a teenager.
ہم جب ٹین ایج میں تھے، اگر ہم اپنا یاد کریں یا جو بچے ٹین ایج میں ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ وہ ایموشنز ان کے کس طرح سے بے قابو ہوتے ہیں نا، یا فوراً سے غصہ آ جانا، کسی نے کوئی آپ کو بات کر دی، ایون کوئی ڈسپلن کرنے کے لیے یا کوئی ویسے بھی آپ کو کچھ آرڈر دے رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے، آپ کو ایڈوائس بھی کر رہا ہے نا، تو آپ ایک دم سے ریاکٹ کرتے ہو کہ ہاؤ ڈیئر شی اسپیک لائک دیٹ ٹو می، یا اس طرح سے یہ مجھے کیوں سمجھایا بھی جا رہا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو دیکھنا چاہیے نا، اسی لیے کہتے ہیں بچوں کو ہی قرآن سکھانا شروع کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھانی چاہیے، صحابہ کرام کے قصے، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ بیہیو کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے اخلاق کو، اپنے کیریکٹر کو، کردار کو درست کیسے رکھنا ہے. اور خوبصورتی پھر اسی میں ہے، جیسے پیچھے ہی ہم نے پڑھ لیا کہ ایک جو پورا ایک اس کا تھیم کیا ہے کہ صبر جمیل، صبر ہی الٹیمیٹ بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اخلاق میں بھی یہ چیز لے کر آئے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط طریقے سے بدتمیزی سے بات کر بھی رہا ہے تو آپ نے آگے سے کیا رویہ رکھنا ہے کہ نہیں، مجھے اسی ٹون میں یا اسی رویے سے جواب نہیں دینا، اور میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تھے، یہودی آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا نا کہ آپ پہ لعنت ہو، تو ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا واقعہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے سے کہا تھا کہ جواب دیا تھا ان کو، نہیں تم پہ لعنت ہو، تم پہ غضب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ نہیں، رہنے دو، مطلب تم نے نرمی سے ہی کام لینا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ظرف کتنا ہے، ہم کتنا اللہ سے مخلص ہیں. کیونکہ جس کی نظریں اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہوں گی نا، جس کی نظریں آخرت پر ہوں گی نا، اسی کے اندر یہ گٹس ہوں گے کہ وہ اس ٹائم پر اپنے نفس کو زیر کر لے، اپنے نفس کو قابو کر لے. کیونکہ نفس جو ہے نا وہ تو پھر چیخے گا کہ اس کو تو بڑائی چاہیے ہوتی ہے، اس سے تو برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھ رہا ہے. اب دیکھو ان کو پکڑ کے یہاں سے پکڑا، نکالا کنویں سے، انہیں لگا ہوگا کہ شاید یہ کچھ میرا خیال کریں گے، احساس کریں گے، پکڑ کے جناب آگے بیچ دیا، اور وہ بھی 20 درہم میں اتنی سی قیمت لگا دی ان کی. اور he was fine, he was all right with that because he knew کہ اللہ سبحانہ وتعالی has a bigger plan for me. He loves and I just have to worry about my status in front of him. اور میرے لیے وہ کافی ہے بس. اور پھر دنیا آخرت کی کامیابیاں ایونچولی مل جاتی ہیں اس صبر کے بعد. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا ہمارے بھی اخلاق کو درست کرو. دعا بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت جب اتنی اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. کیونکہ وہی بات ہے، صبر کی بات ہے نا، اخلاق اچھا رکھنا. اور واللہ المستعان، اور اللہ ہی کی مدد سے یہ ہوگا. ہماری کوشش بھی تبھی کام آئے گی جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دعا بھی کرتے رہیں. اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. اور مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے کہا اپنی عورت کو، اسے عزت و اکرام سے رکھ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. ٹھیک ہے. اور مصر کے کس شخص نے اس کو یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا؟ کہ کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر نے. عزیز عزت سے نکلا ہے نا، اکرام والا شخص. اب اللہ عالم کہ اس کا کیا عزت دار، اس کو کون سا مقام اور رتبہ ملا ہوا تھا، لیکن میجورٹی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہی واز دا فائنانس منسٹر آف ایجپٹ. وہ فائنینس ڈیل کرتا تھا، اور بہت ہی اس کی ایک عزت بنی ہوئی تھی، اس کا ایک نام بنا ہوا تھا. اور اس کے پاس یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ حکمت بھی موجود تھی. اس نے جب ان کو دیکھا نا کہ کیا کہا، وقال الذی اشتراہ، جب خریدا، من مصر لامرأتہ، یعنی اپنی عورت کو کہا. امرأہ عورت کو کہتے ہیں نا، تو لامرأتہ اس نے اپنی عورت کو کہا، اکرمی، اس سے عزت و اکرام دو، مثواہ یعنی اسے عزت و اکرام سے رکھو.
مسوا کہتے ہیں ریزیڈنس کو، یعنی کہ جو جس جگہ پہ ہم اسے رکھ رہے ہیں نا، اور بیسکلی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ہی گھر میں ان کو پناہ دی ہوئی تھی. تو یہاں پر جب اسے رکھو، جب اس کو ٹریٹمنٹ دو تو بہت ہی زیادہ رسپیکٹ فل ٹریٹمنٹ دینی ہے تم نے. اور کرم، ہمیں پتہ ہے کہ کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنروسٹی، عزت، رسپیکٹ. یعنی جب ان سے معاملہ کرو تو بالکل ایسے معاملہ کرو جیسے کہ اپنے بیٹے کو ٹریٹ کرو. یہ غلام نہیں ہے، جیسے یہ ہمارا بیٹا ہے. یعنی انہوں نے اس طرح سے ان کو رکھنا چاہا، عزت دینی چاہی. اور کیا دیکھا ان میں؟ اینفعنا، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچا دے. اب انہوں نے، ان کے اندر جو تھی نا وہ شاید یعنی ظاہری سی بات ہے، ہم تو اتنا زیادہ ان کی پرسنالٹی کو نہیں جانتے، لیکن اس ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو عزیز مصر تھا، ہی ہیڈ وزڈم ان ہم، اور وہ صاحب بصیرت تھا. اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی خیر ہے، بہت سا پوٹینشل ہے، اور اس سے کل کو ہمیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اور کون شخص کسی دوسرے میں اچھائی دیکھ پاتا ہے اور اس کی اچھائی کو ریکگنائز کر پاتا ہے؟ جو خود اچھا ہوتا ہے نا، جس کے اندر خود اچھائی ہوتی ہے، گڈنس ہوتی ہے. تو اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو بچہ ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا کل کو. اور ظاہر ہے جب آپ کے ساتھ اچھا کیا جاتا ہے، اچھا سلوک کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان ریٹرن اچھا کرتے ہیں. اور یہی انہوں نے ان پر بھی اسٹریٹجی یوز کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو ویسے بھی ہمیں اس سے عزت کا معاملہ رکھنا چاہیے، دوسرا اگر ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو کل کو یہ ہمیں بھی بڑا ہو کر بہت سا فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو اس وجہ سے اب تو بنتا ہی کہ یو ہیو ٹو ٹریٹ ہم وتھ کائنڈنس، یو ہیو ٹو ٹریٹ ہم نائسلی. وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو یہ سمجھا رہے تھے. او نتخذہ ولدا، یعنی یا یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے خریدا ہوگا، اور پھر جو ان کو اپنے جب گھر لے کر آ رہے ہوں گے، تو جس کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں یا جس کے ساتھ آپ ٹائم گزارتے ہیں، آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے نا اس کی نیچر کا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ان کا ایک تھا سپورٹر تھا، ان کے کام کرتا تھا، نوکر تھا، اس نے جب ان کے ساتھ سفر کیا تھا تو پھر اس کو کیا پتہ چلا تھا کہ وہ ان کے اندر کتنی زیادہ اچھا اخلاق ہے ان کا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واپس جا کر اس نے یہی بتایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ صبر والے اور بہت ہی زیادہ جینرس ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ سفر کیا اور میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کے اندر کتنا اعلیٰ اخلاق ہے ان کا. تو یہاں پہ بھی یہی دیکھیں کہ اب جو عزیز مصر نے تھوڑا سا ہی وقت ابھی ہوا ہوگا ان کو آئے ہوئے، ان کو خریدے ہوئے، لیکن وہ بھانپ گئے، وہ جان گئے کہ یہ بچہ، یہ دیکھو رو بھی نہیں رہا یا شور بھی نہیں مچا رہا، اسے یہ فیملی سے بھی دور ہو گیا ہے، اس کو اپنے ماں باپ بھی یاد آ رہے ہوں گے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں اس طرح کا جو ہے وہ یعنی اپنا صبر نہیں کھو رہا، اور کمپوزڈ ہے، کام ہے، اور پھر بھی فیتھفل ہے. تو ایسا بچہ سوچے نا کہ اس نے یہ جان لیا کہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ کا کیریکٹر زبردست ہوتا ہے نا، اور آپ صبر سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ واقعی فائدے کے ہوتے ہیں. کیونکہ جو انسان جس کو اپنے نفس کو زیر کرنا آ جاتا ہے نا، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جس کا کیریکٹر اپ رائٹ ہوتا ہے، تو وہ انسان لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور وہی انسان پہنچا سکتا ہے اصل میں. باقی کیا ہوگا کہ باقی کچھ سے تو لوگوں کو بھی نقصان ہی پہنچے گا، اور وہ اپنی ذات کو بھی نقصان میں ڈال رہا ہوگا. لیکن ایسا انسان جو ہے، وہ جو فائدہ مند انسان ہو، اس کو لوگ یاد بھی رکھتے ہیں، اس کو لوگ بھولتے بھی نہیں ہیں، اور وہ خیر جو ہے وہ واپس اس کی طرف بھی لوٹ کر آتی ہے. کہ ابھی اس نے صرف اتنی سی بات ان میں دیکھ ہی لی اور ان کو اتنی عزت دینا شروع کر دی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ان کی محبت ڈال دی تھی، بالکل جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے اور اس کی بیوی نے، آسیہ علیہ السلام نے دیکھا تھا، تو پھر وہ جان گئے تھے
کہ یہ جو بچہ ہے یہ یعنی اس پہ ان کو بہت زیادہ پیار آ گیا تھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈالی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جگہ ڈال دی، محبت ڈال دی، عزت ڈال دی، احترام ڈال دیا یوسف علیہ السلام کا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بالکل دیکھیں جیسے پیچھے ان کو بھائیوں نے تو اس طرح کا سلوک کیا ہے، وہ لوگ ان کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ بیچ رہے ہیں اور بہت ہی کم قیمت پر، مگر اللہ نے فائنلی ان کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں لوگ ان کی قدر کر رہے تھے. ہاں باقی آگے ہم پڑھیں گے بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ اور کس طرح سے اس عورت نے ان کو لبھانا شروع کیا ان کے دل کو. لیکن یہ بھی بات ہے نا کہ وہ جو شروع کا ٹائم پیریڈ تھا اور وہ جو شروع میں جو ایز اے غلام، ایز اے سلیو انہوں نے اپنی لائف وہاں گزاری تھی، وہ کتنا زیادہ ان کو وہاں پر جو ان کے دلوں میں انہوں نے جگہ کی اور کتنی ان کو عزت ملی، اکرام ملا. کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کی وائف نے عزیز مصر کی بات تو مانی ہوگی نا، اور بے شک کچھ عرصے کے لیے ہی اور اسی کے سامنے بے شک، لیکن کیا تھا ان سے حسن سلوک. تو یوسف علیہ السلام کے لیے وہ جو ایک کمفرٹنگ بات تھی نا کہ ان کو شیلٹر بھی مل گیا، ان کو لوگ بھی مل گئے آس پاس کہ جو ان کو اچھا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ بہت زیادہ یہاں سے بہت زیادہ سیکھنے کے لیسنز ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں ایک دروازہ کوئی بند ہو بھی جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اور دروازے کھول دیتے ہیں. اگر کوئی ایک انسان آپ کو دھتکار بھی دیتا ہے نا تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کہیں اور خیر رکھی ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ جو ہے وہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور پیشنٹلی ویٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیں میں سوچتی ہوں یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ہوں گے اور وہ جو رات انہوں نے کنویں میں گزاری تھی یا چلو کچھ گھنٹے ہی گزارے ہوں گے، وہ کتنے زیادہ خوف والے ہوں گے نا. کتنا ایک تو خوف بھی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کوئی قافلہ جو ہے وہ رستہ بھول جائے گا. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے ان سے کیے ہوئے تھے، وہی بات ہے کہ وہ تو پھر ایک یقین تھا نا، اور یہ نہیں تھا کہ عین الیقین ہو، مطلب وہ دیکھ نہیں رہے تھے آگے اپنا فیوچر ان کو، ہاں لیکن بتایا جا رہا تھا یا ان کو ان کے دل میں ایک فیتھ ڈالا جا رہا تھا. بالکل جیسے ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نیک کام کریں گے ہمیں جنت ملے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانیں گے، اللہ دنیا میں بھی خیر دے گا. لیکن ہم میں سے پھر بھی کتنے ہیں کہ جو اس پہ ہر موقع پر جو ہے وہ بھروسہ رکھ پاتے ہیں. ہم فوراً اپنا بھروسہ کھو دیتے ہیں بیکاز ہم نے فیوچر دیکھا نہیں ہے، ہمیں وہ جنت نظر نہیں آ رہی. تو یہی تو ساری بات ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے سہارے جو ہے نا صبر سے کام لیا، کوئی نیگیٹو ریاکشن شو نہیں کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ نیگیٹو ریاکشن کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. آپ جتنا مرضی شور کر لو کہ کیوں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیوں لوگ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں، کیوں ایسے آپ کو لوگ مل گئے زندگی میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اینڈ پر آپ بھی فرسٹریٹ ہوگے اور آپ کے آس پاس والے بھی فرسٹریٹ ہوں گے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو چیلنجز لائف تھرو کر رہی ہے نا، اور جو بھی مشکلات آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں انہیں امبریس کریں اور ان کو فیس کریں اور ان کو اپنا لیں کہ اب ہے تو ہے، زندگی امتحان ہے، یہ امتحان نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا. تو مجھے تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، دیکھنا تھا کہ میرے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، میں کتنے اچھے کام کرتی ہوں، میں کتنا احسن عمل کرتی ہوں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، آپ کو اس لیے آزمایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھا جائے آپ کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں. تو میں تو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہوں کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، چاہے اس صورت میں یا چاہے کسی اور صورت میں. تو آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس ریالٹی، اور اپنی تقدیر کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. جہاں چینج آپ لا سکتے ہو، جہاں اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہو وہاں کرو. لیکن اگر آپ کو زندگی کوئی بھی مشکل میں ڈال رہی ہے تو یو ہیو ٹو پیشنٹلی ایکسیپٹ دیٹ ریالٹی، اور اس سے کیا ہوگا، سکون میں آ جائیں گے آپ، سکون میں آ جائے گی آپ کی زندگی، اور پھر فوکس ہو سکے گا ان کاموں پر جو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی.
یعنی زمین میں جگہ دی، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مصر کی زمین کی بات ہو رہی ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں انجام نکالنا باتوں کا۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی، لوگوں نے نکالنا چاہا ان کو گھر سے بھی اور مشکل میں ڈالنا چاہا، مگر ہم نے انہیں جگہ دی، ہم نے ان کو سنبھالا، ہم نے ان کو سنوارا۔ کیونکہ دیکھو یوسف علیہ السلام جب اتنے ایک تو عزیز مصر کے گھر میں، جو کہ اوبویسلی ایک بڑا گھر تھا جہاں اور بھی غلام ہوں گے اور بھی لوگ ہوں گے، تو اتنے زیادہ ایکسپوجر میں جب وہ چلے گئے تو انہیں سیکھنے کو کتنا کچھ ملا ہوگا نا۔ یعنی کہ دیکھیں اب وہ ایک غلام تھے، اور غلام کا واسطہ ہر ایک سے پڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے مالک تک پہنچانے کے لیے وہ ایک طرح کا ایک برج ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، اور ایسی گیدرنگز میں مالک کو جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر اس کو بھی لے کر جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے کام لینے ہوتے ہیں۔ تو کتنے زیادہ لوگوں سے وہ ملے تھے۔ یہ جو بات آ رہی ہے نا تعویل الاحادیث، ان کو سکھائی گئی، اور یہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ ویسے ہی کر دیا تھا، یہ تو خیر تعبیر انہوں نے بتائی تھی، لیکن ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کمفرٹ کیا تھا کہ اللہ تمہیں باتوں کی تعویل سکھائے گا۔ تو وہ اس طرح سے انہیں سکھائی گئی تھی، جب وہ اتنے زیادہ لوگوں سے ملے، ایکسپیرینس کیا، ایکسپوجر ہوا۔ آپ دیکھیں ان میں سے کسی کے دل میں بھی اس طرح کی محبت تو نہیں ہوگی نا یوسف علیہ السلام کے لیے جو ان کے والد کے دل میں تھی۔ وہ جو گھر میں پیمپرنگ ہو رہی تھی، ایک شیلٹر ملا ہوا تھا اور ایک اتنی زیادہ محبت بھی ملی ہوئی تھی، ہاں بھائیوں کی طرف سے وہ بھی تھا، حسد بھی تھا، لیکن یہ کہ والد نے جس طرح ان کو جیسے وہ بھیج رہے ہیں اور اس ٹائم پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے، وہ ایک دن بھی ان کو اپنے سے جدا کرنے سے خوف زدہ ہیں۔ کہاں یہ کہ وہ یوسف علیہ السلام اب ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں ان سے کوئی بھی اس طرح محبت نہیں کرتا، تو انہیں یاد نہیں آتے ہوں گے اپنے والد، بالکل آتے ہوں گے، اور وہ اپنے گھر کو مس بھی کرتے ہوں گے۔ لیکن کبھی کبھار آپ کے لیے ان مشکلات میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار آپ کو پالش کرتا ہے، آپ کو مشکلات سے گزار کے۔ اور بچوں کو بھی جو ہے نا اوور پروٹیکٹیو نہیں ان کے لیے ہونا چاہیے کہ یہ بھی نہیں کر سکتا میرا بچہ، یہ بھی نہیں، یہاں بھی نہیں جا سکتا۔ جیسے کچھ مائیں ہوتی ہیں انہیں کھیلنے بھی نہیں دیتی، باہر نکلنے بھی نہیں دیتی۔ ایک حد تک تو پروٹیکشن چلو اچھی ہوتی ہے جو آج کل کے حالات ہیں، لیکن پھر بھی بہت جگہوں پہ ضروری ہوتا ہے کہ بچہ گرے، چوٹ کھائے، دیکھے اپنا خون، دیکھے کہ ہاں واقعی میں میرے اندر کتنی صلاحیت ہے، میں کتنا کوئی سہ سکتا ہوں کچھ۔ اور اسی طرح جیسے بچوں کو ہاسٹل نہیں بھیجا جاتا، یا اب دیکھیں یہ ایج جو تھی 14 ایئرس کی جو ایج تھی، جیسے بچپن میں جو بھی تھی تربیت پیمپرنگ ہو گئی، لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ ایج ہوتی ہے کہ اس کو نکالا جائے باہر، اس کو ایکسپوز کرایا جائے طرح طرح کے لوگوں سے، اور طرح طرح کے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے ان سے یہ انکاؤنٹر جب اس کا ہوگا تو اس کو زندگی کے وہ آئیں گے نا، کچھ سلیقے آئیں گے، اس کو سمجھ آئے گی کہ لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں اور میں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس دنیا میں نے کیسے رہنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ پیرنٹس شوڈ ناٹ بی اوور پروٹیکٹیو اباؤٹ دیئر چلڈرن۔ ہر چیز میں جب مائیں بھی یا والدین میں سے کوئی بھی خیال کر رہا ہوتا ہے نا، اب یہ بھی اس نے میرے سے پوچھ کے کرنا ہے، یہاں بھی یہ کرنا ہے، یہاں وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایون ان کا کریئر بنانے کے لیے بھی وہ بچہ بیچارہ کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ فورس کر رہے ہوتے ہیں نہیں تم نے یہی کرنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی پرسنالٹی اور اپنی انڈیویجوالٹی تو پتہ نہیں کہیں ماری جاتی ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ what do they want، اور وہ ہیں کیا اصل میں، ان کی کیا خواہشات ہیں، یا ان کے کیا جذبات ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، بیکاز وہ سوچ ہمیشہ مینیپولیٹ ہوتی رہی ہے، ہمیشہ جو کسی اور نے کہہ دیا ان کو لگتا ہے اچھا چلو یہی ٹھیک ہوگا۔ اور اتنی جو ہے پھر پیمپرنگ کے بعد جب بچہ بڑی ایج میں جا کر اس کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے ایک دم سے پریکٹیکل فیلڈ میں جب وہ جاتا ہے، تو پہلی بات تو ایسے بچے پھر جا نہیں پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، دوسرا اگر وہ چلے بھی جاتے نکلتے بھی ہیں باہر تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا، کیونکہ کبھی کوئی ٹف انوائرمنٹ تو انہوں نے دیکھی نہیں، ٹفنس ایکسپیرینس ہی نہیں کی،
تو یہ بہت ضروری ہے. یوسف علیہ السلام دیکھیں کہ ہی واز ویری سینسٹیو اینڈ ہی واز ویری لوڈ بائی ہز فیملی, ہز فادر مینلی. لیکن کیا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی ان حالات سے گزارا. اور بالکل جیسے یہاں بات ہو رہی ہے, مکنّا لیوسف فی الارض, زمین میں اس کو جگہ دی, ٹھکانہ دیا. تو دیکھیں زمین میں جیسے بالکل مٹی جو ہوتی ہے وہ کتنی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے نا, یعنی کچھ خوشبودار ہوتی ہے, کچھ کوئی مٹی خوشبو والی نہیں ہوتی, کوئی زرخیز ہوتی ہے, اور کوئی بالکل بنجر زمین ہوتی ہے. اور زمین کی بھی یعنی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, کسی کا رنگ کوئی اور ہوتا ہے, کسی کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح لوگوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, ہم بھی مٹی سے ہی بنے ہیں نا, ہماری بھی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نرم دل ہوں گے, کچھ بائی نیچر ہی ایسے ہوں گے کہ تھوڑی سی ٹفنس ہوگی ان میں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ملتے ہی آپ کو جو ہے ان کو ہوتا ہے کہ کسی طرح آپ سے کوئی فائدہ نکال لیں. کچھ لوگ آپ کو ملتے ہی ان کو ہوتا ہے آپ کو کوئی فائدہ دے جائیں. ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, ہر طرح کی مینٹالٹی کے لوگوں سے جب ان کا ایکسپوجر ہوا تو انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, ان کی کافی گرومنگ ہو گئی, ان کو گرو کرنے کا موقع ملا مینٹلی, اسپریچولی, ایموشنلی. اور بہت زیادہ جو ہے ظاہر ہے وہ اپنے, جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں نا تو آپ بہت زیادہ فکر کر رہے ہوتے ہیں اب یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے, مجھے جو ہے اس کے فیلنگز کا خیال رکھتے ہوئے اب ایسے بات کرنی چاہیے. آپ کہیں اور ہوتے ہیں نا تو آپ ایک طرح کے آزاد ہوتے ہیں, بیکاز یو نو کہ کسی کو بھی اتنا بادر, کوئی آپ کے بارے میں اتنا بادر ہی نہیں کر رہا. تو ایک طرح سے تو یہ چیز ٹف بھی ہے آپ کے لیے, لیکن ایک طرح سے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے, کیونکہ آپ کو اب آپ آزاد ہو, آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک اسپریچول کنیکشن بھی مضبوط ہو سکتا ہے. جیسے گھر میں ہوتے ہیں نا, ذرا سی چوٹ اگر لگ جائے یا ذرا سا کچھ ہو جائے اور آپ کے سے بہت ہی کوئی پیار کرنے والا موجود ہو, سپوز آپ کی مدر ہی ہیں اور آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی ہیں, اور آپ سے پہلے اگر وہ رونے لگ گئی ہیں تو پھر کیا آپ نے کیا اس ٹائم پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے آپ کو سنبھالنا آنا ہے. لیکن جب آپ اکیلے ہوں گے اور کسی نے آپ کو کوئی بہت ہرٹ کر دیا یا کسی نے آپ کو کسی بہت ہی مشکل سچویشن میں ڈال دیا ہے, and now you are alone by yourself, then you realize how to overcome that and how to have a strong bond with اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس ٹائم پھر اللہ ہی ہوگا آپ کو سنبھالنے کے لیے. اور تب جو رابطہ بنے گا نا آپ کا اللہ کے ساتھ, کہ جب کوئی بھی نہیں ہے, اللہ ہے صرف, وہی سنبھالے گا اور اسی سے بات کر سکتے ہیں آپ, وہی سمجھ سکتا ہے, تو پھر آپ کا ایمان بھی اسٹرانگ ہوگا. اور ایسے بہت سے حالات ہوتے ہیں جو کہ انتہائی مشکل ہوتے ہیں, لیکن انہی میں سب سے زیادہ ایمان آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے, اگر آپ چاہو, اگر آپ واقعی میں کنوکشن کے ساتھ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے نا, تو وہ کوئی حکمت ہے جو مجھے اس سے گزار رہا ہے. اچھا کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ پھر آپ جنت کے بارے میں سوچتے ہیں, اور پھر آپ کا ایمان, کہتے ہیں نا کہ یہ جتنی بھی تپش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو زندگی کی تپش ہے یہ انسان کو سونا بنا دیتی ہے. یعنی اتنی زیادہ جب آپ پہ ہرڈلز آ جائیں گی تو آپ کو پتہ جائے گا زندگی کی حقیقت کیا ہے, اور اب آپ کو کس ویژن کو دیکھتے ہوئے, کس منزل کے لیے زندگی آپ نے گزارنی ہے. اور پھر ظاہر ہے یہ ایمان کا مضبوط ہونا ان کے لیے بہت ضروری تھا, کیونکہ آگے جو ٹیسٹس آنے تھے نا ایک کے بعد ایک, پہلے جیسے اس کی بیوی نے ان کو لبھانے کی کوشش کی, تو ان کو یہ پتہ ہونا تھا نا کہ اچھا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, پہلے سے جب وہ الرٹ ہوں گے تو پھر ہی اپنا بچاؤ بھی کر سکیں گے. جیسے بعض اوقات انسان اس لیے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگوں سے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مینٹالٹی کا. جیسے بہت سی لڑکیاں آتی ہیں میرے پاس اور وہ یہ ان کو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم فلاں کو نہیں چھوڑ سکتے, آئی تھنک دیٹ ہی لوز می سو مچ اینڈ یو نو ہی کیئرز اباؤٹ می, بیکاز دے ڈونٹ نو دا مینٹالٹی آف بوائز. ان کا وہ نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو علم نہیں ہے, ان کو نالج بھی نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وہ چیز سکھائی نہیں گئی. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا پریکٹیکل لیسنز بھی دیے جائیں. جب اس کی وہ ایج آ جاتی ہے تو اس کو یہ یا تو ایکسپوجر دیا جائے یا اس کو پریکٹیکلٹی سمجھائی بھی جائے کہ بیٹا ایسے ایسے ہم ہمیشہ نہیں تمہارا خیال کر سکیں گے. پیرنٹس آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ود یو آلویز ان یور لائف, ہر جگہ پر آپ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے. تو ایسا بھی آپ کو
زندگی ایسی بھی گزارنی آنی چاہیے کہ اگر اکیلے خود سروائیو کرنا پڑے، کمانا پڑے، رہنا پڑے، اپنے بارے میں خود ہی سوچنا پڑے، خود ہی خیال کرنا پڑے، تو آپ کر سکو. ٹھیک ہے. اور وہ چیز جو تھی اس نے تعویل الاحادیث، یعنی باتوں کی جو انٹرپریٹیشن تھی، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے نا، کہ وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کی 5 سینسز بہت اسٹرانگ ہو جائیں اور آپ کا ایمان بھی بہت اسٹرانگ ہو جائے، تو پھر ہی آپ کے اندر یہ حکمت آ سکتی ہے نا. کہ وہی جیسے تعویل الاحادیث میں کیا آ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے چہرہ بھی دیکھ رہے ہو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ پریشان ہے کہ خوش ہے یا کیا سوچ رہا ہے. تو یہ چیز تو جو ہے یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی، ہر ایک میں نہیں ہوتی، ہر ایک کو نہیں سمجھ آتا. اور خاص کر اگر آپ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں تو پھر تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آنا کہ اگلا کس چیز سے گزر رہا ہے، یا اس نے اگر اگلے نے کوئی بات نہیں کی اور آپ نے پھر بھی جان لی، وہ چیز تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گی. یا کوئی ایکسپیرینس ہو گیا ہے آپ کو، اس کے پیچھے کی وہ جو وزڈم ہے اس کے پیچھے کا، اللہ مجھے اس سے کیوں گزار رہا ہے، مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، آپ نہیں سوچو گے، بیکاز آپ کی لائف اتنی اسموتھ، اتنی لگژریس اور اتنی اچھی گزر رہی ہے کہ آپ کو تو کبھی اکیلے اس طرح سروائیو کرنا ہی نہیں پڑا کہ آپ چیزوں کو بیٹھ کے سوچو، غور و فکر کرو. تو یہ غور و فکر کرنا، یہ تدبر کرنا، ایکسپیرینسز حاصل کرنا، اپنے آپ کو دنیا میں بھی، دنیاوی جو پڑھائی ہے اور جو دنیاوی علم ہے یا جو بھی پریکٹیکل کام ہے ان میں بھی ایکسل کرانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کبھی کبھار لڑکے لڑکیاں اس لیے بھی کریئر کو بھی پرسیو آگے نہیں کر پاتے ہیں بیکاز دے آر ویری شائے، یا یہ ریزن ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے صرف ریلیجن کو ہی بس پڑھنا ہے، پرائیورٹی پہ رکھنا، تو چلو اچھی بات ہے، لیکن ایک اس کی ہی طرف ہو جانا اور دنیا کی پڑھائی کو سائڈ پہ کر دینا اور اس کے لیے وقت نہ نکالنا، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو پھر جو ہے نا دینداری نہیں ہوگی. یہ بھی غلط ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایون آپ دنیا کا کوئی کام بھی نیت یہ رکھ کے کر رہے ہیں نا کہ اللہ کی رضا کی خاطر. کیونکہ دیکھو آگے یوسف علیہ السلام خود بھی پہلے وہ فائنینس منسٹر بنے، پھر وہ بادشاہ بنے، تو وہ آپ ہم ان سے لرن کرتے ہیں نا کہ وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. یہ سارا کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے علوم میں بھی ایکسل تو کریں، ہم بھی ہم یہ ساری دنیا کو یہ امیج پہنچائیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، اللہ کی کتاب پڑھنے والا جو ہوتا ہے، وہ دنیا کو بھی سر کر لیتا ہے، یعنی دنیا میں بھی ایکسل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ایکسل کر سکتا ہے. تو یہ دین اور دنیا بوتھ گو ہینڈ ان ہینڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اور صرف جو ہے ایک جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، ایک گھر میں بند ہو جائیں اور بس صرف اور صرف ہم اپنے یہی عبادت پہ فوکس کرتے رہیں، بلکہ عبادت اٹ سیلف مینس کہ ہمارا ایکسپوجر بھی زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہری سی بات ہے، ایک جیسے کوئی قرآن پڑھانے والا بھی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی دین پہنچانے والا بھی ہے، اور وہ ڈفرینٹ لوگوں کو پہنچا رہا ہے، ڈفرینٹ طرح طرح کے لوگوں سے وہ مل رہا ہے، تو اس کو جب تک پتہ نہیں ہوگا نا کہ طرح طرح کے لوگ، ان کی مینٹالٹی کیسے ہے، یا ان کے مسئلے کیسے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیسی ہے، تو اس کی باتوں میں بھی دم نہیں ہوگا، اور اس کا جو علم وہ دے رہا ہوگا نا، وہ بھی پھر سپرفیشل سا ہی ہوگا یا صرف بکش ہوگا. وہ پریکٹیکل ٹپس نہیں دے پائے گا کیونکہ اس نے پریکٹیکلٹی دیکھی نہیں. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کے فیئرز کو اوورکم کرے، اور ان چیزوں سے جب ایکسپوز ہوگا اور اپنے آپ کو اور زیادہ وہ اسٹرانگ کرے گا نا، پھر اس کے لیے بعد میں جو اس کی لائف میں اس سے بھی بڑے کوئی اگر آتے ہیں امتحان، یا بے شک اس جیسے امتحان بھی آتے ہیں، تو وہ ان کو بھی اچھے سے مینج کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا بعد میں اگر وہ جیل میں گئے تھے یا کوئی بھی ان کے ساتھ اس طرح کوئی بھی پرابلم ہوئی تھی یا کوئی بھی امتحان آ گیا تھا، تو ایک انسان کے لیے یہ چیز بھی بڑی کمفرٹنگ ہوتی ہے کہ فلاں وقت میں تو میں نے، جب میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، جب میں فیملی سے بھی دور چلا گیا تھا، تب تو میں نے اتنے اچھے سے مینج کر لیا، اب میں کیسے ہمت ہار سکتا ہوں. مطلب جو ٹف ٹائمز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو اپنے آپ سے ملوا دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ میں اصل میں ہے کیا. جب آپ اس اسٹرگل کو فیس ہی نہیں کر چکے ہوتے نا، تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے آپ میں اتنا ہی ہے، بس آپ میں اتنی ہی شاید اسٹرینتھ تھی. جب اللہ آپ کو ایسی سچویشن میں ڈال دیتے نا جہاں صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہاں آپ پھر کرتے ہو صبر،
پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے اور آپ میں ہے کیا. تو ٹف ٹائمز ایکچولی میک یو فیس یور سیلف یا ہیلپ یو ٹو میٹ یور سیلف. یعنی آپ کو سیلف اویئرنیس دے دیں گے، اور یہ سیلف اویئرنیس، یہ سیلف ایکچولائزیشن، یہ زندگی گزارنے کے لیے نا بہت ضروری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم، یہ ابھی ویسے آدھی آیت ہوئی ہے لیکن جو ہے اسی سے بھی لیسنز لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم جو بھی ایکسپیرینسز سے گزرے ہوتے ہیں نا اس کے وزڈم کو ہم سمجھ سکیں. اور دیکھیں ایک چیز یہ بھی بہت ضروری تھی کہ جتنے بھی بھائی تھے اگر وہ جیلس تھے یا اگر وہ بہت زیادہ حسد کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کے لیے اس انوائرمنٹ سے نکلنا اس لیے بھی بہت ضروری تھا. دیکھیں جس بھی انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ایسے لوگوں میں زیادہ دیر رہ لینا جو آپ کے لیے اچھا نہیں چاہتے، جو آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ سے حسد کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ ان کے پاس بیٹھو، اب آپ اپنی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں، کچھ آپ کو کی اچیومنٹ ہے آپ وہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. کچھ وائبز ہی ہوتی ہیں، وہ بولیں نہ بھی صحیح نا، آپ وائبز کیچ کر لیتے ہیں اینڈ یو آر ناٹ کمفرٹیبل ان دیئر پریزنس. تو پھر زندگی نہیں گزرتی، اور زندگی خوشی کے ساتھ نہیں گزار سکتے. وہ جو آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ آزادی فیل ہی نہیں ہو سکتی، اور بڑا کام نہیں کر سکتا. انسان کی صلاحیتیں ماری جاتی ہیں. اور وہ تو ایج بھی چھوٹی تھی کہ جس میں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، ہی لکس اپ ٹو ادرس، اور وہ تو ان کے بھائی تھے تو وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیسا پرسیو کرتے ہیں مجھے. تو وہ پھر بہت سی نیگیٹو وائبز جب انسان کیچ کر لیتا ہے، ابزارب کر لیتا ہے، تو اس کے اندر کی پرسنالٹی کرش ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اندر کی جو پوٹینشیلز ہیں وہ ماری جاتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں سراؤنڈ کرے. کچھ جو ٹاکسک لوگ آپ کے لیے ہو گئے ہیں نا، کچھ جو ٹاکسیسٹی آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، اب یہاں پہ بھی سچویشن ٹو سچویشن چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی. اب یہ نہ ہو کہ کوئی کسی کو ذرا سا بھی کسی نے ہرٹ کیا، وہ کہ میں نے لیکچر میں سنا تھا کہ وی ہیو ٹو لیو ٹاکسک پیپل، تو اب ہم نے تم سے بات بھی نہیں کرنی. ایسا نہیں ہے کہ یعنی آپ کو حکمت سے چلنا پڑے گا کہ اگر کوئی بہت زیادہ ٹاکسک ہو رہا ہے، آپ کی لائف اتنی میزریبل کر دی ہوئی ہے اس نے، آپ کو ہر وقت گلٹ میں ڈالا ہوا ہے، اینڈ یو آر فیلنگ بیڈ اباؤٹ یور سیلف کہ میں تو شاید بہت ہی خراب ہوں جو اگلا بندہ مجھے اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا بی ویری کیئرفل، بی ویری کیئرفل. یو ڈونٹ ڈیزرو سچ کائنڈ آف پیپل. اللہ کی دنیا میں، انسانوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے لوگ دے دے گا. اچھے لوگوں میں رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نکھاریں، ٹھیک ہے. کیپ گروئنگ، کیپ موونگ آن. ایک جگہ سٹک ہو کے زندگی نہیں گزرتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور بالکل ویسے زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اور اسلام کا ایک جو امیج ہے نا، وہ ایک کلیئر امیج ہمارے دلوں میں ڈالے. اللہم ارنا الحق کا حق، جو حق ہے وہی ہمیں حق نظر آئے. کچھ ڈسٹورٹڈ سا امیج نہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہم بڑے خوش ہوں گے ہم تو دیندار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.